وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے جوابات بما اصل حوالہ جات کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم آپ کو نہ صرف یہ کہ اس میں مخالفین احمدیت کے وہ اعتراضات جن کے اوپر جو وہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، ہم ان کے الحمدللہ مدلل جوابات آپ کو سمجھاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اصل حوالہ جات بھی ہم اس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان اصل حوالہ جات کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس کے نیچے ایک لنک دیا ہوگا، حوالہ جات لنک کے نام سے۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی آپ اس حوالہ جات لنک کو کلک کریں گے تو جتنے بھی حوالہ جات آج ہم اس ویڈیو میں استعمال کریں گے وہ سب حوالہ جات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ ان کو پرنٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھی آئندہ کام آئیں۔ دوستو، ہماری یہ آپ سے درخواست ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو یہ توجہ دلائیں کہ ہم نے الحمدللہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، ایک علمی سلسلہ، اور تو وہ آپ کے دوست بھی، آپ کے فرینڈ جو ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں اور ان کے اوپر کومنٹس بھی کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے یہ سوشل میڈیا پر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان کا من پسند ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں انہوں نے یہ پوسٹ ضرور دیکھی ہوگی، اور اس پوسٹ کے اوپر مولوی حضرات جس طرح کی اچھل کود کرتے ہیں اور جو اودھم مچاتے ہیں وہ بھی ضرور انہوں نے سنا ہوگا۔ ناظرین، اس پوسٹ کے اوپر جو بھی مولوی حضرات اعتراض کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ اس کا تیا پانچہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پوسٹ کو پیش کر کے مولوی حضرات بدقسمتی کے ساتھ اپنی ذہنی تسکین جہاں حاصل کرتے ہیں وہیں ایک خام خواہ کا الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے میں ہم آپ کو 2 عدد مولوی حضرات کی اس پوسٹ کے بارے میں ان کی اچھل کود اور ان کے جو جس طرح سے وہ عجیب و غریب کیفیت میں انہوں نے اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر پیش کیا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ آئیے سنیے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ چند حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جناب، اس حوالے کی ڈیٹیل مبشر شاہ کی زبانی ذرا سنیں۔ حوالہ ان کو پیش کیا گیا ہے اسلامی قربانی کا۔ قاضی یار محمد لکھتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی، کشف کی حالت آپ پر طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور جلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ ان کی گفتگو کسی کے ساتھ ہو رہی تھی، جی انہی مولوی میں سے ایک کی، اور وہاں پہ گفتگو کے دوران ہی جب ہمارے احمدی نے وہاں پہ لگایا احمدیت زندہ باد کا نعرہ، تو یہ دیکھیں یہ مولوی صاحب کیا نعرہ لگا رہے ہیں۔
رجولیت زندہ باد، 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 زندہ باد، زندہ باد، رجولیت زندہ باد، رجولیت زندہ باد۔ جی میرے بھائیوں، آپ نے اس پوسٹ کے بارے میں ان نام نہاد مجاہدین ختم نبوت کی ریمارکس سنے اور دیکھا کہ کس طرح سے یہ، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اچھل کود کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں اس پوسٹ کے بارے میں چند حقائق پیش کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تحریر نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور نہ ہی ہمارے کسی بھی پیارے خلیفہ کی تحریر ہے، اور یہ تحریر جماعت احمدیہ کی کسی بھی مستند کتاب سے نہیں لی گئی۔ ناظرین اکرام، جہاں تک قاضی یار محمد صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے، جہاں تک خاکسار نے تحقیق کی ہے، سیرت المہدی کی 2 عدد روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ان میں سے یہ روایت ہے جس کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے، لیکن ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایک زمانہ میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے۔ ایک یہ روایت ہے جو کہ روایت نمبر 893 ہے، اور دوسری یہ روایت نمبر 903 ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ وہ معذور شخص جو ویسے مخلص تھا، اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا۔ تو ناظرین، یہ قاضی یار محمد صاحب کے بارے میں 2 روایات ہمیں ملتی ہیں سیرت المہدی میں، اور ان دونوں روایات سے ویسے ہی ہر جو عقل مند شخص ہے وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسے شخص کی تحریر ویسے بھی قابل مواخذہ نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں اور اس پوسٹ کا باقاعدہ جواب آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ یہ کہ مولوی حضرات سیرت المہدی کی یہ جو دونوں روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کو دکھلائی ہیں، اس کے اوپر بھی بہت شور ڈالا کرتے ہیں اور عجیب و غریب تبصرے کر کے اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ دوستو، یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات بہت ہی پرشفیق اور ہمدردی مخلوق سے پر ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کی یہ سنت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی یا جسمانی طور پر مفلوج افراد سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہمارے پیارے انبیاء نہایت ہی شفقت کا سلوک فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کی عقل میں فطور تھا، ایک عورت کی عقل میں فطور تھا۔ اب یہ دیکھیں، اگر کوئی اور عام شخص ہو تو وہ ایک ایسی عورت کو جس کی عقل میں فطور ہو، اس کی کسی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا، اس کو دھتکار دے گا، جھڑک دے گا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت دیکھیں، اس نے عرض کیا، یعنی اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے کام ہے، یعنی کچھ کہنا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ماں فلاں کی، یعنی اس کا نام لیا، اچھا کوئی گلی دیکھ لے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ اس کے بعد لکھا ہے، پھر آپ نے راہ میں اس سے تنہائی کی یہاں تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی۔ اب دیکھیں میرے دوستو، میرے بھائیوں،
میرے غیر احمدی دوستوں، اور خاص طور پہ وہ مولوی حضرات جو کہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اس روایت پہ، کچھ اسلامی جو ہے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا سیکھیں میرے بھائیوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سنت ہمارے پیارے انبیاء کی کہ کسی شخص میں اگر عقل میں فطور ہو تو وہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اور اس میں آپ بھی میری آپ سے درخواست ہے ان مستشرقین کی طرح جو کہ اس روایت کو پیش کر کر کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عجیب و غریب آوازیں لگاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، ان مستشرقین کی روش کو چھوڑیں اور اسلامی اخلاق اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر قاضی یار محمد صاحب ذہنی طور پر 100% درست بھی ہوتے، اور یہ بات میں تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہوں بہت ہی مؤدبانہ طور پر، کہ اگر قاضی یار محمد صاحب 100% ذہنی طور پر درست بھی ہوتے تو تب بھی تمام دوست اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قاضی یار محمد صاحب کی اس کتاب کا، اس تحریر کا اور اس کتاب کا جواب دینے کے ہم ہرگز پابند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قاضی یار محمد صاحب نے یہ کتاب اسلامی قربانی، یہ کتاب جماعت احمدیہ مسلمہ کے حق میں نہیں بلکہ ہمارے خلاف لکھی تھی۔ اس لیے ایسی کسی بھی تحریر کا یا کسی بھی کتاب کا جواب دینا ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں۔ دوستو، اس بات کا ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا ثبوت بھی بہت ہی مزیدار ہے اور ناقابل تردید ہے، اور وہ ثبوت ہے یہی کتاب اسلامی قربانی۔ بلکہ دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ جس صفحے کے اوپر یہ مولوی حضرات سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ شور مچاتے ہیں، یہ ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر 12۔ یہ صفحہ بھی آپ نیچے سے جا کے پڑھیں، میں اس صفحے کو پورا کر کے لگاتا ہوں۔ جی بھائیو، یہ ہے وہ تحریر جو کہ مولوی حضرات پیش کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر کے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے۔ اور اسی صفحہ کے نیچے چلے جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اب میاں صاحب اور مولوی محمد علی صاحب مہربانی فرما کر کھول کر لکھیں کہ ان کو 2 جنت کون سے حاصل ہیں۔ دوستو، یہ میاں صاحب ہمارے خلیفہ، دوسرے خلیفہ کو وہ بیان کر رہے ہیں، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، اور یہ مولوی محمد علی وہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے دوسرے گروپ یعنی لاہوری گروپ کے امیر کا یہاں پہ نام لکھ رہے ہیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مولوی حضرات جو اتنا زیادہ اچھل کود کرتے ہیں میرے بھائیوں، اسی صفحہ کے اوپر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اسی صفحہ سے، کہ یہ کتاب تو ہمارے خلاف لکھی گئی تھی۔ تو بھائیو، اگر یہ کتاب لکھی ہی ہماری خلاف گئی تھی تو پھر ہمارے سے اس کتاب کی کسی بھی تحریر کے بارے میں کوئی جواب مانگنا یہ کسی بھی عقل مند شخص کے یہ جو ہے اس کو زیب نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اب خاکسار کچھ قدر تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کرے گا کہ الحمدللہ یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی تھی، میں اس دعوے میں 100% سچا ہوں، اور جیسے ہی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی تھی تو اس سے یہ خود بخود منطقی نتیجہ نکلے گا کہ ہم پابند نہیں ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کتاب کی کسی بھی تحریر کا جواب دینے کی۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے ساتھ اس پوری کتاب کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے گا۔ میں نے آپ کی آسانی کی خاطر 5
دلائل سے 5 ہیڈنگز کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب دراصل ہمارے خلاف لکھی گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، یہ جو اس کتاب کا ٹائٹل پیج ہے اسلامی قربانی کا، یہ کتاب جنوری 1920 میں لکھی گئی تھی، یعنی حضرت مرزا صاحب کی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 8 سال بعد، اور اس وقت جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے، جماعت احمدیہ کے اس وقت 2 گروپ بن گئے ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو تاریخ کے ساتھ کچھ دلچسپی ہے ان کو علم ہوگا، ایک جماعت احمدیہ جو کہ قادیان میں جس کا ہیڈ کوارٹر تھا جماعت احمدیہ مسلمہ، اور دوسرا جماعت لاہوری جماعت جس کو کہتے ہیں عرف عام میں، جس کے سربراہ مولوی محمد علی صاحب تھے۔ تو یہ اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ٹائٹل پیج پہ سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی کتاب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو قاضی یار محمد صاحب تھے یہ مدعی تھے مہدی ہونے کے، مسلم موعود ہونے کے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جماعت احمدیہ کا اصل لیڈر جو ہے ان کو ہونا چاہیے۔ اور یہ اگر آپ دوستوں نے یہ دیکھنا ہے تو یہ میرے بھائیوں اس کتاب کے صفحہ نمبر 4، 6، 7، 8، 14 اور 15 کو پڑھ لیں تو آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سچی ہے۔ اسی طرح میں جلدی سے آپ کو یہ 5 ہیڈنگ بتا کے پھر انشاءاللہ پوری کتاب آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں درست کہہ رہا ہوں۔ دوسرا جو میں نے ہیڈنگ باندھی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کا جماعت کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ آپ اس کے لیے جناب صفحہ نمبر 3، 4، 5، صفحہ نمبر 9، صفحہ 12 اور صفحہ 13 دیکھ لیں۔ پھر قاضی یار محمد صاحب حضرت مرزا صاحب کے بھی خلاف اس کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ جناب آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر 10 پہ اور 11 پہ۔ پھر قاضی یار محمد صاحب کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ جو عذاب ہے وہ اس وقت آیا ہوا ہے لوگوں پر اس لیے کہ انہوں نے قاضی صاحب کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے عذاب آتا ہے تازہ رنگ میں، ٹھیک ہے، تم اپنے قائم اوثان کر لو۔ اور پھر 5واں ثبوت اور سب سے بڑا ثبوت اس بات کا کہ یہ کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی تھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو بے شمار جگہ پہ آپ کو یہ بات ملے گی، لیکن آسانی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں صفحہ نمبر 8، صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر 13 آپ کو وہاں پہ یہ نظر آئے گا کہ اس کتاب میں قاضی صاحب نے جماعت کے دونوں جو گروپ تھے ان کے خلاف باتیں لکھی ہیں۔ مرزا محمود احمد صاحب ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ان کے خلاف باتیں لکھی ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ صفحہ نمبر 8 اور 13 پر انہوں نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بھی مباہلے کا چیلنج دیا ہے، اور لاہوری جماعت کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بھی مباہلے کا چیلنج دیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کتاب کے صفحہ بائی صفحہ آپ کو دکھلاتا ہوں، اور آپ کو اس سے خوب کھل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کتاب تو ہمارے خلاف لکھی گئی تھی، اور جب یہ کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی تھی تو ہم اس کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی دوستو، یہ ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر 2، اس کے اوپر بس ایک نظم سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر 3۔ کیا فرماتے ہیں اس میں قاضی یار محمد صاحب؟ بس ایسے وقت میں مسلمانوں کی جماعت کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو ادعونی استجب لکم کا پابند ہو، اور جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا پورا معقول رنگ میں ثبوت دے۔ یہ اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، جیسے کہ آپ کتاب کو پڑھیں تو آپ کو خوب واضح ہوگا، یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دراصل لیڈر ان کو ہونا چاہیے۔ پھر دوستو یہ صفحہ نمبر 4 پہ چلتے ہیں۔
اب دیکھیں قاضی صاحب جو ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا دماغ بیچاروں کا تھوڑا سا ہلا ہوا تھا، اب یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کیا وہ شخص مسیح موعود ہو سکتا ہے جس کے کئی ایک الہام جھوٹے ثابت ہوں؟ اس پر مجھے ایک احمدی دوست نے لکھا کہ آپ عجیب احمدی ہیں جو حضرت اقدس کے کئی ایک الہام جھوٹے مانتے ہیں۔ تو یہ جناب یہ کس طرح سے قاضی صاحب جو ہیں یہ ہمارے جماعت احمدیہ کے فرد ہو سکتے ہیں جب یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات لکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، پھر آگے چلتے ہیں دوستو، یہ دیکھیں اسی صفحہ پر لکھا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں مخالف پارٹیوں کے قلم سے میری صداقت ظاہر کرائی۔ یہ دونوں مخالف پارٹیاں کس کو کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ جماعت احمدیہ جو قادیان، اور یہ مولوی محمد علی صاحب کے بارے میں یہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ 1920 میں قاضی یار محمد صاحب نے یہ کتاب جماعت احمدیہ کے خلاف لکھی تھی۔ جی بھائیو، صفحہ نمبر 5 اس کو بھی پڑھ لیں۔ قاضی یار محمد صاحب یہاں پہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ دراصل لکھتے ہیں، برخلاف اس کے میرے برخلاف دونوں پارٹیوں میں سے کوئی فرد نہیں ہے۔ یہ دونوں پارٹیوں کا لفظ انہوں نے کس کے لیے استعمال کیا ہے جناب؟ یہ لاہوری جماعت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کے لیے انہوں نے دونوں پارٹیاں یعنی کہ اپنے مخالف انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر دوستو اس سے اگلے صفحے پر فرماتے ہیں، تائید بر تائید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ہو رہی ہے۔ اور آگے سنیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب کے مباہلے کی میعاد گزر جاتی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر نور محمد صاحب جو ہیں یہ لاہوری جماعت سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے ساتھ یہ قاضی یار محمد صاحب نے مباہلہ کیا ہوا تھا جناب۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے جو دونوں اس وقت کے گروپ تھے، جو دو گروپ بن گئے تھے، ان سے قاضی یار محمد صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر بھائیو اس سے اگلے صفحے پہ یہ دیکھیں ہماری جو خلافت کا جس طرح سے خلیفہ ثانی کا انتخاب ہوا تھا اس کے خلاف یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ امر محال ہے کہ محض انتخاب سے کسی شخص کو کسی قسم کی بزرگی حاصل ہو جاوے، بہر صورت اس لیڈر نے انتخاب کو ایک فضول طریقہ تسلیم کر لیا۔ تو استغفر اللہ، یہ یہاں پر واضح طور پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف انہوں نے یہاں پہ پھر بات لکھی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ جی دوستو، اس صفحے پر تو کمال کی تحریر ہے جی، اور میری بات الحمدللہ پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 8 کیا لکھتے ہیں؟ میرے ساتھ میاں صاحب نے مباہلہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میاں صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہمارے دوسرے خلیفہ کے بارے میں یہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو یہ کتاب ہماری کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر دوبارہ اسی بات کو یہاں پہ اگلے صفحے نمبر 9 پہ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ یار محمد کی سچائی کی ایک دلیل ہوگی جس کے ساتھ میاں صاحب نے مباہلہ کیا ہوا ہے۔ پھر جناب اب تو مجھ میں اور میاں صاحب میں فیصلہ کر دے۔ تو جناب یہ کتاب میرے پیارے غیر احمدی بھائیو، یہ کتاب ہماری کتاب ہے ہی نہیں، تو ہم اس کتاب کے کسی بھی تحریر کا جواب کیوں دیں؟ پھر بھائیو صفحہ نمبر 10، جس طرح مولوی نور الدین صاحب نے آخری وقت مجھ سے دعا کی درخواست کی اور اپنی عاقبت درست کر لی، اسی طرح میاں صاحب کو بھی توفیق دے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں یہ بھی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بارے میں یہاں پہ یعنی ان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہماری کتاب کس طرح ہو سکتی ہے؟ پھر یہ دیکھیں نیچے کیا لکھتے ہیں، اجتہادی غلطی کے قائل تم سب ہو، اس قسم کی غلطی راوی پر چسپاں کرو یا مسیح موعود علیہ السلام پر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسیح موعود علیہ السلام کو بھی انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں پہ یہ دیکھیں کیا لکھ گئے ہیں۔ اگلے صفحے پہ پھر چلتے ہیں، اب پھر اگلے صفحے پہ دیکھیں صفحہ 11 پر پھر اسی طرح کی بات انہوں نے لکھ دی ہے۔ جی ناظرین، یہ ہے صفحہ نمبر 12 جس کو مولوی بہت بڑھ کے یہ عبارت یہاں سے لے کے
یہاں تک پیش کرتے ہیں، اور اس سے آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ بیچارے قاضی صاحب کے بارے میں یہ ایک ویل نون فیکٹ تھا، سب کو پتا تھا کہ ان کی جو ہے وہ ان کی ذہنی طور پہ ان بیچاروں کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ لکھا ہے پس جن لوگوں کو میرا وہ رکا جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا تھا اور اس میں اپنی کشفی حالت ظاہر کی تھی، میرے جنون کی دلیل نظر آتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ تو یہ ان کو بھی یہ خود یہ یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب کو بھی یہ پتا تھا کہ باقی جو دوست ہیں، جو احمدی دوست ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو کے دماغ میں کوئی خلل ہے، کوئی جنون کی کیفیت ہے ان کو۔ اور یہ دیکھیں نیچے بھی اب یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بارے میں اور مولوی محمد علی صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ان دونوں احباب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اب میاں صاحب اور مولوی محمد علی صاحب مہربانی فرما کر کھول کر لکھے کہ ان کو دو جنت کون سے حاصل ہیں، یوں ہی اعتراض کر دینا تو بڑا آسان ہے۔ تو جناب یہ دونوں دھڑوں کے جو اس وقت کے سربراہ تھے ہمارے جماعت احمدیہ کے لاہوری گروپ اور قادیان کے جو جماعت احمدیہ مسلمہ، ان دونوں کے جو سربراہ تھے ان کے خلاف یہاں پہ لکھ رہے ہیں، تو یہ کتاب ہماری کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں پھر صفحہ اس سے اگلے صفحے پہ، مجھے مباہلے کی میعاد کے اندر یہ بشارت عطا فرمائی اور ڈاکٹر صاحب کے مقابلے پر میری عزت بڑھائی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں یہ جو لاہوری جماعت کے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر نور محمد صاحب، ان کے خلاف یہ انہوں نے یہاں پہ بات لکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں پھر مدعی ہونے کی بات کر رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں زبان سے تو ہر ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں اور میں برگزیدہ ہوں، مگر لاٹھی اسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رائی مقرر ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اپنا اس دعوے کو یہاں پہ دہرا رہے ہیں۔ تو اے مولوی حضرات، اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے غیر احمدی بھائیوں، جو بڑھ بڑھ کے قاضی یار محمد کی تحریروں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، اس بندے کی تحریر ہمارے لیے قابل حجت ہے ہی نہیں، اور ہم پابند نہیں ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی کسی تحریر کا جواب دیں، الحمدللہ۔ جی دوستو، صفحہ نمبر 15، اور دوستو اس صفحہ پر کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے مولوی محمد علی صاحب کی قرآن دانی پر تعجب ہے جو مصر موت کو پھر کسی وقت پر لانا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ اپنے آپ کو مصر موعود بھی سمجھتے تھے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 15، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہماری جماعت کے خلاف لکھی گئی کتاب تھی، یہ ہماری جماعت کی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جی بھائیوں، صفحہ نمبر 16 پر قاضی یار محمد صاحب نے اپنے دعویٰ سے متعلق یہ 11 امور یعنی اپنے دعوی مصلح موعود سے متعلق یہاں پہ لکھے ہیں۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے جی، اور اگلے صفحے پہ چلتے ہیں 10 11، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مصلح موعود ہونے کے یہ جناب مدعی تھے، یہ کہتے تھے مصلح موعود یہ ہیں۔ تو پھر اے میرے پیارے، جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں، پیارے دوستو، یہ کتاب اسلامی قربانی، یہ جماعت احمدیہ کی کتاب تو ہے ہی نہیں، کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے خلاف لکھی گئی کتاب ہے دوستو۔ جی دوستو، اس سے آگے صفحہ نمبر 18 پر پھر قاضی صاحب یہ نیچے دیکھیں، عذاب آیا ہے تازہ رنگ میں۔ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو انفلوئنزا کی وبا پھیلی ہوئی تھی، وہ دراصل چونکہ ان کے دعوے کو نہیں مانا گیا، اس لیے وبا وہاں پہ اس وقت پھیلی ہے، اس لیے وہاں پر عذاب آیا ہوا ہے۔ قاضی صاحب یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہی بات قاضی صاحب نے اس سے اگلے صفحہ پر بھی بیان کی ہے انفلوئنزا کے بارے میں۔ تو الحمدللہ بھائیو، جو الحمدللہ خاکسار نے 5 ہیڈنگز دے کے 5 جو تھی وہ سرخیوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، بات وہ اب آہستہ آہستہ آپ پر خوب کھل گئی ہوگی۔ آپ چلتے ہیں اگلے صفحہ پر، یہ ہے صفحہ نمبر 20، اس کے اوپر بھی ایک نظم ہے، اسی طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اس سے اگلے صفحے پر بھی یہ نظم چلی جا رہی ہے، صفحہ نمبر 23۔ جی ناظرین، یہ ہے اس کتاب کا آخری صفحہ۔ فرماتے ہیں
اب آپ مجھے جھوٹا اور مفتری تسلیم کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح زندہ ثابت کر سکتے ہیں؟ میں تو بحیثیت فضل عمر آپ کی زندگی کا پورا ثبوت ہوں۔ تو یہ جناب فضل عمر ہونے کے بھی مدعی تھے۔ پھر کیا لکھتے ہیں؟ یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے الہاماً لکھی ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس امر میں آپ کے ساتھ متفق تھے کہ مسیحیت اور مہدویت کا خاتمہ آپ پر ہو گیا تو یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے خلاف یہاں پہ بات لکھی ہے جناب انہوں نے۔ اے محترم مولوی حضرات، ایسے شخص کی تحریر ہمارے سامنے پیش کر کے آپ کس منہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کی تحریر کا جواب دینا بھی گوارا کریں گے؟ ایک شخص نے کتاب بھی ہمارے خلاف لکھی ہے بھائیو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے بھائیو کہ یہ کتاب جب تھی ہی ہمارے خلاف لکھی گئی تو ہم کیوں اس کا جواب دیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کا جواب دیں۔ الحمدللہ جی دوستو، خاکسار نے الحمدللہ آپ کو اس کتاب کے تمام صفحے دکھلا کر الحمدللہ یہ بات پوری طرح ثابت کر دی ہے کہ مولوی حضرات اس کتاب کے اس تحریر کے اوپر جو اعتراض پیش کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ گویا ہم احمدی مسلمان اس تحریر کا جواب دیں گے، یہ مولوی حضرات جو ہیں ان کی خام خیالی ہے۔ اور جیسا کہ میں الحمدللہ ان کے اوپر پہلے ثابت بھی کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی میں نے الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب اسلامی قربانی ہرگز جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتاب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس جواب کو سننے کے بعد کہ یہ کتاب دراصل جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے خلاف لکھی گئی تھی، سوشل میڈیا کے دوست احباب اپنے مولویوں کو اور اپنے جو ان کے نام نہاد مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کو یہ کہہ کر چپ کروائیں گے کہ جناب مرزا صاحب کی مخالفت اگر کرنی ہے تو ضرور کرو لیکن سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دو، وگرنہ ہمارے وہ غیر احمدی بھائی جو کہ مولویوں کی ہاں میں ہاں ملائیں گے اس سچ کو جاننے کے بعد بھی میں ان کا معاملہ اور ان مولویوں کا معاملہ اور نام نہاد مجاہدین ختم نبوت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو جوابات بما اصل حوالہ جات کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔